اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم فیأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 32 اور 33 تلاوت کی گئی ہے، جو 10ویں پارے کے 11ویں رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ وہ لوگ جو کفار بت پرست ہیں اپنے پادریوں کو، جوگیوں کو، اپنے لیڈروں کو، رہنماؤں کو اپنا رب بنا لیتے ہیں اللہ کے بجائے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اپنا رب مانا عیسائیوں نے، حالانکہ ان کو حکم نہیں دیا گیا تھا ان باتوں کا، مگر صرف یہ کہ اللہ کی بات کریں جو وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود بحق نہیں ہے، پاک ہے ان کے خیالوں سے جو یہ کرتے ہیں، جو شرکیہ نظریات یہ بتاتے ہیں، اس سے وہ پاک ہے۔ پھر فرمایا وہ چاہتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھا دیں اپنے منہوں سے۔ معنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کو بھیجا ہے، وہ بھی نور ہے، قرآن کریم بھیجا ہے، یہ بھی نور ہے، دین حق اسلام عطا فرمایا، یہ بھی نور ہے۔ تو وہ اپنے منہ کی باتوں سے اعتراض اور انکار کر کے، تنقید کر کے ان کو مٹانا چاہتے ہیں، لیکن یاب اللہ اس بات سے انکار کرتا ہے، نہیں مانتا اس بات کو جو یہ کرتے ہیں، مگر یہ وہ پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو برا لگے، کافر تو برا مناتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی عظمتوں کے چرچوں کو زیادہ کرے گا، اپنے محبوب کے ساتھ جو دین بھیجا ہے، دین حق، اس کو دنیا بھر میں پھیلائے گا اور اپنے پاک کلام قرآن مجید کو غالب کرے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ شان ہے، اس کا ارادہ ہے، ہوگا وہی جو اس کا ارادہ ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، پہلے بھی رسول بھیجی، اب پھر محبوب کو بھیجا ہے، آخری نبی کو بھیجا ہے، رحمت للعالمین کو بھیجا ہے، دین حق اور ہدایت دے کر، ہدایت دینے کے لیے دین حق ساتھ عطا فرمایا ہے، اس لیے یظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ محبوب کے ساتھ جو دین حق بھیجا ہے، دین حق جو اس وقت آیا ہے، سارے دینوں پر غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے اس کو۔ تمام ادیان جو ہیں ان کے مقابل اس کے حجت کو طاقتور کر کے باقی سارے دینوں کو اپنی جگہ پر بند کر کے اس کو غالب اور اس کے اوپر ناشر کیا جائے گا۔ اس لیے یہ دین پہلے سارے دینوں کا ناسخ ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ منسوخ ہو چکے ہیں، ان کا اب مقام نہیں ہے، اب یہی سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب پر غالب ہے۔ اگرچہ ولو کرہ المشرکون، مشرکوں کو، بت پرستوں کو، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود ماننے والوں کو یہ بات بے شک بری لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے کہ دین حق جو ہے یہ غالب ہوگا سارے دینوں پر۔ ایسا ہی ہے، حجت کے اعتبار سے، دلیلوں کے اعتبار سے
اللہ تعالیٰ کے محبوب کا دین، دین حق، دین اسلام جو ہے سب سے غالب ہے۔ دلائل کے اعتبار سے کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا۔ دھانس دھوندلی الگ بات ہے، کسی کوئی نہیں مانتا دین کو تو نہیں مانتا، اپنی جگہ پر ہے، اور جو نہیں مانتا وہ ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں مانتا، دلائل کی وجہ سے کسی اور دین کو غلبہ حاصل نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں عرض مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ، قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔